کہتے ہیں کہ زندگی نیک لوگوں کے لیے نیک ہے اور بد لوگوں کے لیے بد ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ سب سے پہلی سٹیج یہ ہے کہ جب انسان کے پاس علم نہ ہو، تحقیق نہ ہو اور تجربہ بھی نہ ہو، تو اس کے پاس صرف اظہار ہوتا ہے اور وہ اندازہ کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم ہی نہیں۔ جیسے کہ خیال ہے کہ زمین سے جو بخارات نکلتے ہیں ان سے بارش بنتی ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بارش سمندر سے آتی ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ بارش پہاڑوں سے آتی ہے۔ جب تک کوئی سائنٹیفک تحقیق نہ ہو یہ صرف اندازے ہیں، اور جب ایک سائنسدان کہتا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ بادل کہاں سے آتے ہیں، یہ ایوپوریشن ہوتی ہے، بخارات ہوتے ہیں جن کی کنڈنسیشن ہوتی ہے جو پانی بنتے ہیں، تو اس کے بعد بارش ہوتی ہے۔ سب سے خالص پانی، پیور ڈسٹلڈ واٹر اور پیورسٹ واٹر جو دنیا میں ملے گا وہ بارش کا پانی ہے اور دا بیسٹ واٹر ہے۔ سائنسدان کی بات اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر اس سے الجھتے بھی نہیں، کیونکہ وہ سائنسدان ہے اور وہ اس راز کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح جب یہ کہا جاتا ہے کہ نماز آپ کو برائی سے روکتی ہے، لیکن بعض نمازیوں میں برائی نظر آتی ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو نماز کہا ہے، کس کو فحشہ کہا ہے اور کن لوگوں کے لیے یہ کہا ہے، تو یہ بات اس لائن میں ڈھلنے کے بعد سمجھ آئے گی۔ ظاہر کی دنیا کی نماز تو آپ نے دیکھی ہے، لیکن جب آپ نماز میں ڈھل جائیں گے اور اس کے اندر سفر کریں گے تو پھر آپ کو اس مالک کی بات کی صداقت کا افہام ہوگا، وگرنہ اس سے پہلے تو اندازہ ہی ہے۔ اگر یہ کہیں کہ یہ کتاب آسمانوں سے نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین علیہ السلام لائے ہیں، تو جبرائیل امین علیہ السلام کون ہوتے ہیں؟ تو وہ فرشتے ہیں، اور یہ کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی ہے۔ پھر یہ سوال کہ کیا یہ تاریخ کی شکل میں آئی ہے؟ یہ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کا ایک ایک انچ تقسیم ہو چکا ہے، بک چکا ہے۔ اللہ زمین کا مالک ہے اور اس کی مسجد چندے کے بغیر بنتی نہیں، تو وہ کس طرح کا مالک ہے؟ اب یہ سارے راز ہیں، اور ان رازوں کو جاننے کے لیے حوصلہ چاہیے، اور اس کو پہچاننے کے لیے ایک عمر چاہیے، یا ادب کا ایک انداز چاہیے۔ اس میں کبھی گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ساری کائنات کو رزق دینے والا میں ہوں۔ کچھ جگہ مشاہدہ ملتا ہے کہ رزق دے رہا ہے اور کہیں نہیں دے رہا۔ اللہ رازق ہے کیونکہ رزق دے رہا ہے، اور اگر رزق نہیں دے رہا تو پھر بھی رازق ہے۔ اگر یہ ماننا شروع کر دیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ رزق دے کر بھی رازق رہتا ہے اور رزق نہ دے کر بھی رازق رہتا ہے۔ وہ شاہین کو رزق میں پیور کبوتر کا گوشت دیتا ہے۔ اب کبوتر کو رزق کہاں سے دیتا ہے؟ یہ الگ الگ کہانی ہے کہ کبوتر کو شاہین کا رزق بنایا ہوا ہے۔ کیا کبوتر پر شاہین ظلم کر رہا ہے؟ کیا بڑی مچھلی کا چھوٹی مچھلی کو کھانا ظلم ہے؟ کیا وہ اسے اپنا حق سمجھتی ہے، یا وہ کوئی حرام کی کمائی کھا رہی ہے؟ یہ ساری باتیں سوچنی پڑیں گی۔ جیسا بھی رزق ہو دیتا وہ خود ہے۔ اس لیے اب آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ہم یہ پوچھیں گے کہ جب کسی وقت یہ بات کہی جائے کہ یہ بات آپ کے والد صاحب نے فرمائی ہے، تو والد کی وہ بات سن لیں، کیونکہ کچھ وقت کے بعد وہ سمجھ آ جائے گی۔ ان کا تجربہ اور علم آپ سے زیادہ ہے۔ یا اگر یہ کہا جائے کہ یہ بات سائنسدان نے لکھی ہے تو پھر اس کا علم اور اس کا مرتبہ پہچان کے کوئی بات سوچنی چاہیے۔ ڈسکور کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے آپ اچانک سڈنلی یہ نہ کہا کریں کہ یہ کس طرح ہے اور کیسے ہے۔ اتنی بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ علم نازل کرنے والا ہے اور آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ اس لیے آپ اس بات کا خیال رکھیں۔ میں آپ کو اللہ کی خوبی بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ کی بات کو سمجھنا ہے تو پھر اس کو ماننے کا حوصلہ پیدا کرو، تاکہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ لیکن اگر مقابلے کے ساتھ آؤ گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی اور آپ الجھ جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے۔ اگر آپ اللہ کی بات سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ کہیں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، پھر ادب سے چلتے جائیں، کیونکہ یہ سفر سانس سنبھال کے کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بات عام آدمی کی کہی ہوئی ہے، بلکہ یہ اس کی فرمائی ہوئی ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا ہے۔ اور جو چیز اللہ فرما دے تو اس کی صحت پر شک کرنے سے بندہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو ظاہری علم مل جائے اور ایمان ضائع ہو جائے۔ کرسٹوفر مارلو کے ایک ڈرامے میں ہے کہ ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ علم سب سے اچھی شے ہے۔ اس نے کہا کہ اگر علم اچھی شے ہے تو یہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو وہ سارا ظاہری علم پڑھ گیا لیکن اسے لطف نہ آیا۔ اس نے کہا مجھے اور بھی علم چاہیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ ایک علم شیطان کے پاس بھی
بھی ہے اور وہ بہت کچھ جانتا ہے، لیکن وہ تمہارا ایمان چھین لے گا۔ تو اس نے کہا مجھے علم چاہیے، میں نے ایمان کا کیا کرنا ہے؟ تو وہ شیطان کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے علم چاہیے۔ اس نے کہا علم کو چھوڑو، کیا کرو گے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس نے کہا مجھے چاہیے۔ اس نے کہا پھر آپ اس علم پر گزارا کرو جو کتابوں کا ہے۔ جب اس نے ضد کی تو شیطان نے کہا کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں اپنی روح مجھے دینا پڑے گی۔ تو اس نے کہا لے لو۔ خیر اس نے اپنی روح سول اس کے ہینڈ اوور کر دی، حوالے کر دی۔ تو اس وقت کوئی وائٹ چیز اس شخص سے نکل گئی اور کوئی بلیک چیز اس کے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے پوچھا کہ اب مجھے علم دو اور سب سے پہلے مجھے پرانے زمانے کی ایک کہانی ہیلن آف ٹرائی کی ہیلن دکھاؤ۔ تو شیطان نے کہا وہ سامنے ہے۔ تو ہیلن سامنے تھی۔ یہ کئی ہزار سال پہلے قبل مسیح بیفور کرسٹ کا واقعہ تھا۔ تو اس نے ٹرائی شہر کی ہیلن کو دیکھا تو کہا از دس دا فیس دیٹ لانچ دا 1000 ships، یعنی یہ ہے وہ چہرہ جس نے ہزارہ جہاز غرق کیے۔ ڈاکٹر اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہاں وہ کہتا ہے کہ اے کاش میرے پاس 1000 روحیں ہوتی تو میں اس پہ نثار کر دیتا، کیونکہ شیطان سے اتنا بڑا علم مجھے مل گیا ہے۔ پھر اس نے بہت مناظر دیکھے اور ان کو دیکھنے کے نتائج شروع ہو گئے، اور جو اس سے علم کا نتیجہ ہوتا ہے وہ رسوائی اور شروع ہو گئی۔ وہ کراہتا رہا اور چیختا رہا کہ مجھ پر رحم کرو۔ شیطان نے کہا کہ میں اپنے ماننے والوں کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن رحم نہیں کر سکتا۔ خدا اور مجھ میں یہی ایک فرق ہے، میں سارا علم جانتا ہوں لیکن میں کسی پر رحم نہیں کر سکتا، جبکہ اللہ رحم کرتا ہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ میں اپنے ماننے والوں کو اذیت میں مبتلا کر کے انجوائے کرتا ہوں، اس لیے میرا نام ہے شیطان۔ اگر تم اذیت میں مبتلا ہو تو ہوتے رہو، مجھ سے تو صرف علم کی بات کرو۔ اس نے شیطان سے کہا کہ میری روح واپس دے دو۔ شیطان نے کہا کہ ہم نے یہ کبھی نہیں کیا۔ تو اس علم والے کی زندگی کا اذیت ناک حشر ہوا۔ اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہو تو اس چیز کو آپ ضرور دیکھنا۔ آپ میں اگر علم کی تمنا موجود ہو اور ادب کے ساتھ موجود ہو تو پھر وہ علم آپ کو صحیح راستے پہ لے جائے گا، ورنہ وہ علم حجاب بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا اور پریشانی بن جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ علم کے اس سفر پر کسی نہ کسی کو رہنما بناؤ، اور رہنما وہ ہوتا ہے جس نے علم کے سوال، پگ ڈنڈیاں اور خیال کو دیکھا ہوا ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ جہاں پر وہ رہنما آپ کو روک دے تو آپ وہاں علم کو روک دینا۔ اگر بریک نہ ہو تو کار کا ایکسیلیٹر آپ کو تباہ کر دے گا، اور یہ یاد رکھنا کہ جب تک بریک نہ ہو آپ ایکسیلیٹر کبھی نہ استعمال کرنا۔ جب روکنے والا کوئی نہ ہو تو پھر آپ معاملات میں دخل دیں گے، جو معاملات انسان کے بس کی بات نہیں ہوتے۔ مثلا ماں باپ کہتے ہیں کہ تم ہمارے بیٹے ہو، اور اگر آپ یہ کہو کہ پہلے ثبوت دو کہ میں تمہارا بیٹا ہوں تو پھر وہ آپ کو ثبوت نہیں دے سکتے۔ اب یہ ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ جاننا ناممکن ہے، کیونکہ آپ اس وقت نہیں تھے، اس لیے یہ بات تحقیق سے باہر ہو جائے گی اور آپ ہر چیز کی تحقیق کرتے رہیں گے۔ اس لیے تحقیق کی بجائے حکم مان لینا کافی ہے کہ آپ ان کے بیٹے ہیں، ورنہ یہ ناممکن ہے کہ دنیا میں کوئی قانون آپ کو یہ بتا سکے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں۔ تو یہاں کہیں نہ کہیں بات ماننی پڑتی ہے۔ ماں اس قول میں سند ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے۔ اسی طرح انسان کے والدین ہیں تو یہ دیکھا جائے کہ فرمانے والا کون ہے۔ اعتماد کی بات یہ دیکھو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ معراج شریف کا واقعہ ہوا ہے، تو پھر کافر ماننے والوں کے پاس پہنچے اور انہیں کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ ہے۔ تو سچ کی تعریف یہ ہے کہ اگر ایک سچے آدمی نے کوئی ایسی بات فرما دی جس کا ثبوت بھی نہیں ہے تو وہ بھی سچ ہے۔ اس لیے آپ اپنے علاوہ کسی اور کو سچا ماننے کی کوشش کریں اور اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کریں کہ اطاعت کے ذریعے آپ اللہ کی بات کو سچ مان لیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہوگی، لیکن ہم نے کسی مرنے والے کو قبر سے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر تو ثبوت کی بات ہوتی پھر تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جاتا، مگر یہاں وہ صداقت ہے جس کا ثبوت کوئی نہیں ہے۔ عام طور پر صداقت یہ ہے کہ یہ زندگی ہے، آپ مر جائیں گے اور اٹھائے جائیں گے، مگر یہ دیکھا کسی نے نہیں ہے۔ پھر جو حساب کتاب ہوگا وہ کسی نے نہیں دیکھا، جنت دوزخ کو بھی کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کو بھی دیکھا کسی نے نہیں ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب دیکھا کسی نے نہیں ہے۔ پیغمبر کہاں بنتے ہیں؟ انسانوں کے ساتھ اور انسانوں کے اندر ہیں، وہ انسانوں میں سے لیکن انسانوں سے مختلف۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو نادان لگیں پھر بھی ان کا ادب کرنا، کیونکہ وہ مرتبے میں آپ سے بلند ہیں۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ آپ کا والد آپ سے کم پڑھا
پڑھا لکھا ہے تو آپ کی فوقیت ہے، یہ نہ کہنا کہ میں علم والا ہوں، لرنڈ ہوں۔ اگر والد آ جائے تو اپنے مرتبے کو چھوڑ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہو جانا، کیونکہ ان کا مرتبہ بڑا ہے۔ اگر آپ کے والد کے پاس ڈگری نہیں ہے پھر بھی وہ آپ کا باپ ہے۔ اگر ماں ان پڑھ ہو اور پنجابی میں بات کرے تو اس کے ساتھ انگریزی نہ بولنا شروع کر دینا۔ اگر وہ انگریزی نہیں بول سکتی تو اسے آؤٹ آف ڈیٹ پرانا سمجھ کے چھوڑ نہ دینا۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے تو آپ کہیں کہ یہ صحیح ہے، کیونکہ یہ میرے مالک کا قول ہے، اس نے جو کچھ فرمایا ہے ٹھیک فرمایا ہے۔ آپ کہیں کہ یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی کیونکہ میرا افہام اتنا نہیں ہے، تفہیم اتنی نہیں ہے اور ادراک اتنا نہیں ہے، مگر یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں اللہ کی بات مانتا ہوں۔ وہ کہے کہ تم دوزخ میں جا رہے ہو یا یہ کہے کہ جنت میں جا رہے ہو تو آپ کہیں کہ اللہ نے ٹھیک فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا ہے وہ ٹھیک ہے، اس لیے آپ خود ہی اندازہ لگا لو کہ وہ انسان ہے کہ کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تم لوگوں کا ایمان ہے، تو یہ بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے کہ ان کا نام آپ کا ایمان ہے۔ آپ وہ نام لو تو آپ کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ نام ہے کہ صبح سے لے کر شام تک لیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ جب اذان آتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے۔ جب اللہ کا نام آتا ہے تو ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے، اور پھر ہر امتی درود شریف پڑھتا ہے، چاہے وہ مسجد میں پڑھ رہا ہو چاہے گھر میں پڑھ رہا ہو، لیکن وہ پڑھ درود شریف رہا ہوتا ہے۔ جب قرآن شریف پڑھا جائے گا چاہے اس کی عبارت کی سمجھ نہ آئے لیکن آپ باادب بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے جب اللہ کے کلام کا پتہ چل جائے تو پھر تحقیق نہ کرنا بلکہ یہ کہنا کہ یہ صحیح ہے۔ کیا اللہ مردہ سے زندہ پیدا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا مردہ میں سے زندہ پیدا کرتا ہوں اور زندگی سے موت پیدا کرتا ہوں، رات سے دن پیدا کرتا ہوں اور دن سے رات پیدا کرتا ہوں۔ تو میں وہ ہوں جو رات سے دن اور دن سے رات پیدا کرتا ہوں، مردے سے زندہ اور زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہوں، اور جس کو میں چاہتا ہوں بے حساب رزق دے دیتا ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا ہے، لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ کسی مردے میں سے کوئی زندہ باہر آیا ہو۔ لیکن اب سائنس کے ذریعے دیکھو تو یہ ٹھیک ہی ہے، لیکن ثابت نہ ہو تو بھی ہم مانتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ فرشتے ہیں اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، مگر ہم نے نہیں دیکھے، جن بھی ہم نے دیکھے نہیں ہیں، لیکن ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں جس کو دیکھا نہیں ہے۔ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ کہنے والے کو ہم نے اتنا مانا کہ اس نے جو کچھ فرمایا ہم نے وہ مان لیا، جبکہ وہ ہماری تحقیق میں نہیں ہے۔ وہ جو کہنے والی ذات ہے وہ تحقیق میں نہیں ہے بلکہ تسلیم میں ہے، اور ہم اسے مان گئے۔ اس لیے جب کسی کو آپ دوست کہہ رہے تو پھر غلطی کے باوجود بھی اسے دوست سمجھیں۔ فیو فرینڈز آر بیسٹ، چند دوست اچھے ہوتے ہیں۔ آپ چند دوست بنائیں اور بنانے سے پہلے ان کو ٹرائی کر لیں، پرکھ لیں، پھر ان کو دل کے ساتھ لگا کے رکھیں، غصہ پی جائیں، دوستی بنائے رکھیں، ان کا ساتھ دیں، چاہے وہ دوست احمق ہوں یا برے ہوں، آپ ان کا ساتھ ضرور دیں۔ زندگی میں جب آپ کسی سے رشتہ بنا لیں تو پھر اسے نبھائیں۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے مزاج اور آپ کے اختیار سے پہلے بنے پڑے ہوتے ہیں۔ ماں کا رشتہ آپ نے نہیں بنایا بلکہ بنا بنایا ملا، باپ کا رشتہ بنا بنایا ملا، بھائی کا ملا، بہن کا ملا اور بزرگوں کا ملا۔ یہ بنے بنائے رشتے ملے ہیں، یہ خون کے رشتے ہیں۔ بیوی کا رشتہ آپ نے خود بنایا ہے اور یہ قول کا رشتہ ہے، اس لیے خون کے رشتوں کی افادیت بھی یاد رکھنا اور بولے ہوئے کلمات کی افادیت کا الگ خیال رکھنا، اور ان کا آپس میں کنفیوژن الجھاؤ نہ پیدا کرنا۔ یہاں آپ کے قول کی صداقت کی آزمائش ہے۔ یہ قول ہے کہ اللہ کے نام پر ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور خون کی عظمت کی صداقت بھی یاد رکھیں۔ اس لیے دونوں کو اپنے اپنے طریقے سے چلائیں تاکہ آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے۔ بس یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ صحیح فرما دیا ہے۔ مثلا اس نے کہہ دیا کہ تم سرفراز کر دیے جاؤ گے، لیکن ہم نے مسلمان کو سرفراز ہوتے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم ضرور سرفراز ہوں گے۔ ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں ضرور سرفراز ہوں گی۔ سرفراز آپ نے ہونا ضرور ہے، کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ جو اللہ نے فرما دیا ہے وہ کیسے حق نہ ہوگا؟ وہ ہر صورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برحق ہوگا۔ بس اس کو آپ اپنے ایمان کی تقویت کا باعث بناؤ، مگر آج وہی چیزیں آپ کے ایمان کی کمزوری کا باعث بن گئی ہیں۔ آپ اللہ پر ایمان رکھو اور کان کھول کر رکھو تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ بہت جلد وہ دن دکھائے گا تو آپ کو صداقت کا ثبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو صداقت کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔
آپ کو یہ رسپانسبلٹی ذمہ داری ملی ہے کہ یو ڈو وچ گاڈ ہیز اسٹیٹڈ، خدا نے کہا ہے کہ یہ کائنات میری ہے، اب تم ثابت نہ کرتے جانا، ثبوت وہ خود ہی دیتا جائے گا۔ اس کے پاس کافروں کو کلمہ پڑھانے کے بڑے طریقے ہیں، اس کے پاس انسان کو سمجھانے کے بڑے طریقے ہیں۔ انسان بیچارے کو تھوڑی سی پن چبھ جائے تو وہ چیخ مارتا ہے، جب تک کسی کے سر میں درد نہیں ہوتا تو وہ سرفرازی کی بات کرتا ہے، جب پہلا درد ہوتا ہے تو وہ چیخ اٹھتا ہے۔ یہ تو انسان کا کل حوصلہ اور ہمت ہے۔ اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں کہ لائٹ کی کتنی سپیڈ ہے تو پتہ چلے گا کہ روشنی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل طے کرتی ہے، یعنی لائٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ٹریول کرنے میں ایک سیکنڈ میں اتنی تیزی سے چلتی ہے۔ اور کچھ پلینٹ سیارے ایسے ہیں کہ جن کا زمین سے کئی ملین لائٹ ایئر کا فاصلہ ہے۔ ڈسٹینس ہے، کتنا فاصلہ ہے، اتنا کہ سوچے تو انسان پاگل ہو جائے، نہ سوچے تو بہتر ہے۔ تو وہ ستارہ اتنا دور ہے کہ اگر وہاں سے روشنی 1,86,000 سیکنڈ کے حساب سے چلے تو 10 لاکھ سال میں زمین پر آئے گی۔ تو اتنے فاصلے ہیں، انسان سوچ کر حیرت میں گم ہو جائے گا۔ اتنی ایمنسٹی آف اسپیس ہے، اتنی وسعت ہے کائنات کی۔ اس وسیع کائنات کے اندر زمین کا وجود ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ریت کے ذرے کو آسمانوں کی وسعت دے دیں، پھر اس کو توڑ کے چھوٹا ذرہ بنا دیں، اتنی چھوٹی ڈائمنشن دے دیں، صورت دے دیں، تو پھر شاید زمین کا مقام آتا ہے۔ اور اس زمین میں اتنے ممالک کے اندر پاکستان کتنا ہے، اس پاکستان میں لاہور کتنا ہے، اور لاہور کا محلہ گجر سنگھ کتنا ہے، اس کی رام گلی کتنی ہے، اس گلی کا ایک مقام کتنا ہے، اس گلی میں ایک مکان کے کمرے میں ایک چھوٹا سا آدمی اور اس کا دماغ کتنا ہے، اور اس دماغ سے کائنات کے بارے میں سوچے گا تو وہ کیا فیصلہ کرے گا۔ جب تک آپ کے پاس اتنی ایمنسٹی نہ ہو، وسعت نہ ہو، تو آپ اس کائنات کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ بہتر یہ ہے کہ یہ بات آپ مان لیں، کیونکہ یہ مان لینے کا مقام ہے۔ آپ یہ کہیں کہ یا رب العالمین، اپنی وسعتوں کو تو خود جان، ہم تو تیرے بندے ہیں، ہم پر مہربانی فرما، پھر تو نے واپس بلا لینا ہے اور ہم واپس آ جائیں گے۔ ہمیں اذیت والے علم سے بچا، یا رب العالمین ہمیں آسانی والا علم دے۔ آپ اگر پڑھنے والے طالب علم ہیں تو آپ بہت زیادہ پڑھنے کے بعد نوکر ہو جائیں گے، اور کوئی نکما منسٹر آپ پر حکم چلائے گا، وہ MP بھی ہوگا یا MNA بھی ہوگا۔ ان پڑھ لوگ آپ جیسے علم والوں کا حشر کر دیں گے۔ تو یہ شب و روز آپ دیکھتے جا رہے ہیں۔ مثلا ایک ان پڑھ آدمی گورنر بن گیا، اور ایک مرتبہ ایک شخص نے وزیر اعلیٰ ہونے کے بعد میٹرک کا امتحان دیا۔ کوئی پہلے کچھ تھا تو کیا بن گیا، اور کوئی کچھ اور تھا تو کچھ اور بن گیا۔ یہ تو اس کے فضل کی کہانی ہے، اور عجیب و غریب کہانی ہے۔ یہ وہ مالک جانے اور اس کا کام جانے۔ ابھی تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ گائے کیسے گھاس کھاتی ہے اور کیسے دودھ دیتی ہے، اور یہ گھاس دودھ کب بنا۔ اگر آپ یہ بتا دیں تو پھر آپ کے سوال کا جواب میں دوں گا۔ یا اللہ، یہ کیا ہے کہ گائے نے کھایا گھاس اور اس نے دیا دودھ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گوبر اور خون کے درمیان سے پاکیزہ دودھ جو آپ پی رہے ہیں، اس کو آپ لوگ پہچانو کہ یہ کون کر رہا ہے، اور درمیان میں لطیف سا ایک پردہ ہے۔ دودھ ایک نور ہے، پاکیزہ اور معطر صورت ہے۔ کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا؟ آپ کا ذہن اگر یہ سوچتا ہے اور یہ کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ آپ ادب کے ساتھ اس سفر میں بڑھتے جائیں تو آپ کو بڑا علم ملے گا۔ اس میں بحث بالکل نہ کرنا، یہ حکم ہے۔ جب یہ دیکھیں کہ بزرگوں کی محفل ہو رہی ہے تو دعا کرا لیا کرو کہ آپ کو بھی علم ملے۔ علم تو ادب کا نام ہے۔ جب آپ نے ادب کرنا سیکھ لیا تو بہت سارا علم مل جائے گا۔ اگر تم ہمیشہ کے لیے روڈ گستاخ ہو جاؤ گے تو علم سے محروم ہو جاؤ گے۔ جس منبع سورس سے علم ملا کرتا ہے، اسی سورس سے علم ودرا ہو سکتا ہے، واپس ہو سکتا ہے۔ اس لیے ادب سے آپ اپنا علم حاصل کرتے جائیں۔ If you are going on the journey of knowledge، اگر آپ علم کے سفر پر نکلے ہیں تو پھر ادب سے چلیں، ریسپیکٹفلی چلیں۔ ایسا شخص علم حاصل کر جائے گا۔ اور اگر آپ گستاخ روڈ ہوتے جا رہے ہوں تو محرومی ملے گی، گستاخی رہ جائے گی اور با ادب سرفراز ہو جائے گا۔ گستاخ رہ جائے گا اور با ادب سرفراز ہو جائے گا۔ اگر آپ میں ادب ہے، احترام ہے، تو علم والے سے ہمیشہ کا تعلق رہ جائے گا، اور وہ بتانے والا ایسی اچھی بات بتائے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے، اور گستاخی کرو گے تو محروم ہو جاؤ گے۔ کبھی کسی سے یہ نہ کہنا کہ آپ کا علم بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ نے علم کے ذریعے کسی شخص کو زیر کر لیا تو بحث میں تو جیت جاؤ گے، لیکن بندہ ہار جاؤ گے۔ تو ایسی بحث میں مبتلا نہ ہونا کہ پوائنٹس جیت جاؤ اور بندہ ہار جاؤ۔ تو آپ پوائنٹس ہار دو، بحث ہار دو، لیکن بندہ جیت لو، اس کا دل جیت لو۔ بس یہ یاد رکھ لینا، اور آج کے بعد یہ سبق یاد کر لینا۔ اس لیے آپ انسانوں کو جیتنے کی کوشش کرو۔ زندگی میں تو پوائنٹس چلتے رہیں گے، چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ کل تک آپ بچے تھے، روتے تھے، اور آپ کے لیے کھلونا سب سے اچھی شے تھا، لیکن اب کھلونا کوئی شے نہیں ہے۔ ابھی تک آپ کے بیٹ بال، فٹ بال اور کھلونے گھر میں ادھر ادھر پڑے ہوں گے۔ اب انسان بدل چکا ہے، آپ نے کچھ دیکھا اور کسی نے کچھ اور دیکھا، تقاضے بدل گئے ہیں، اب اور کہانیاں شروع ہو جائیں گی۔
کچھ عرصے بعد بندہ رونا شروع ہو جائے گا یا پھر ہنسنا شروع ہو جائے گا۔ عمر بڑھے گی اور سائے ڈھلیں گے، اس لیے آنے والی عمر کے اور سوال ہوں گے۔ آنے والی عمر آپ کے لیے اور تقاضے لاتی ہے اور ضرورت لاتی ہے۔ آنے والی عمر کے لیے بھی کچھ سوال رکھو اور جانے والے وقت کے لیے بھی کچھ رکھو۔ آپ ایسا ادب کر جائیں کہ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ادب ہی ادب نظر آئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات کو ادب سے مانا ہے، اللہ کو بات کے ذریعے مانا ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑی مہربانی کی ہے۔ سب بڑی ہستیاں آپ سے بہتر جاننے والی ہیں اور ان کو اللہ نظر نہیں آیا مگر سارے اس کو مانتے چلے آئے ہیں اور سرفراز ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کے لیے اتنا سبق کافی ہے، تو آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں، ورنہ اعتراض کرو گے تو محروم ہو جاؤ گے۔ اعتراض شیطان کا مقام ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کا مزاج دیکھو، وہ بادشاہی مزاج ہے، بادشاہ پیدا کرنے والا ہے اور سلطان السلاطین ہے۔ اس نے سب فرشتوں کو کہا کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا، پھر سب کو سجدہ کرایا۔ پھر اس کے من میں خیال آ گیا تو آدم کو بنایا۔ شیطان کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ شیطان نے کہا کہ کل تو آپ نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا، یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ محمود نے سب کو کہا کہ ہیرا توڑ دو مگر کسی نے نہیں توڑا۔ جب ایاز کو کہا کہ ہیرا توڑ دو تو اس نے فوراً توڑ دیا۔ تو اگر ادب ہو، محبت ہو تو حکم ماننا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ حکم ماننا بہت مشکل ہے۔ پھر انسان کہتا ہے کہ ہم آپ کی نماز کیوں پڑھیں، اگر آپ سامنے ہوتے تو پڑھ بھی لیتے، مگر اب نماز کیسے پڑھیں؟ مدعا یہ ہے کہ آپ ادب کرتے جائیں اور نماز پڑھتے جائیں، پھر جو نتیجہ نکلے گا وہ انسان کی زندگی میں کوئی واقعہ کر دے گا۔ جب بھی قرآن کریم میں سے کوئی بات آ جائے تو اس کا بہت احترام کرو۔ اگر تحقیق کرنی ہے تو تحقیق ضرور کرو، لیکن بہت ادب کے ساتھ۔ تو راز یہ ہے کہ جس کے لیے آپ کے دل میں محبت ہے تو وہ یہ راز آپ کو سمجھا دے گا، ورنہ سوال کے طور پر کوئی نہیں سمجھائے گا۔ یہ محبت کے معاملے ہیں اور ادب کے معاملے ہیں۔ جس میں ادب موجود ہو وہ کہتا ہے کہ یہ سب حق ہے، ورنہ اگر ادب نہ ہو تو آپ قرآن پڑھ پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ ہم کرتے ہیں تو ادب والا کہتا ہے یہ حق ہے، آپ جو کرتے ہیں سچ ہے، آپ کا کلام سچ ہے، ہمیں نظر نہیں آتا تو بھی سچ ہے۔ ایسا شخص گمراہی سے بچ جاتا ہے بلکہ ہدایت پا جاتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے چاہے وہ قرآن پاک میں ہو یا چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سچ ہے۔ جیسے اللہ نے کہا ویسے ہو سکتا ہے، چاہے آپ نے ہوتا دیکھا نہ ہو۔ قرآن کو ادب سے پڑھنے والے ادب سے پڑھ گئے، ان کی نمازیں بھی ہو گئیں، تراویح بھی ہو گئی، ان کی زندگی میں رونقیں بھی ہو گئیں، جنازے بھی اچھے ہو گئے اور وہ سلامتی سے پار بھی ہو گئے۔ انہوں نے اپنا سوال بھی چھوڑ دیا، بس آپ ان کا راستہ پکڑو۔ ان میں سے کسی کا بھی راستہ پکڑ لو، چاہے وہ دلی کا ہو یا اجمیر شریف کا ہو۔ آپ کبھی تیزی میں اور جلدی میں سوال نہ کرنا۔ کچھ سوال عمر کی سیٹلمنٹ سے، حساب سے سمجھ آتے ہیں۔ اگر بڑھاپے میں سمجھ آنے والا سوال ہے اور جوانی ہے تو پھر آپ انتظار کریں۔ اگر آپ نا عمر ہیں، بچپن ہے، تو آپ کے اندر کئی ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ خدا نے دنیا بنائی تو خدا کو کس نے بنایا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب کا آپ خاموشی کے ساتھ انتظار کریں ٹل سچ ٹائم، اس وقت تک کہ آپ پر خود بخود گرہ کھلنی شروع ہو جائے۔ آپ پہلے انسانوں کی قدر کرنا سیکھو۔ انسانوں کی قدر میں آپ کو اپنا احترام سمجھ آئے گا۔ بحث کرنے میں کبھی بے باک نہ ہو جانا، بزرگوں کے ساتھ بحث نہ کرنا۔ اگر بحث کرنی ہے تو اپنے جیسوں کے ساتھ بحث کرنا اور دوسرے کا احترام کرنا۔ ایسے بحث کرنا کہ دوست ضائع نہ ہو، اس سے ایسے لہجے میں بات کرنا کہ وہ دوست ہی رہے، پھر وقت آنے پر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ورنہ تو ایک کتاب نے ایک مسئلہ لکھا ہے، پھر علم کے جواب میں اور علم لکھا گیا اور اس کا جواب شروع ہو گیا۔ وحدت الوجود کی بحث شروع ہو گئی، وحدت الشہود شروع ہو گیا۔ ایک دوست اسے کافر کہتا ہے اور دوسرا امام مانتا ہے۔ اس طرح تماشا بن جاتا ہے۔ لہذا آپ بڑی احتیاط کیا کریں۔ قائد اعظم کو کچھ لوگ اپنے زمانے میں کافر اعظم کہتے تھے اور کچھ لوگ قائد اعظم کہتے تھے، اس لیے آپ بڑے آرام سے اور دھیرے دھیرے چلتے جائیں۔ جس اللہ نے سوال دیا ہے وہی اللہ جواب بھی دے دے گا۔ اگر سوال پیدا ہوا ہے اور خود بخود ہی پیدا ہو گیا ہے تو اللہ جواب بھی پیدا کرے گا۔ بس اس سوال کو عمر کے ساتھ سیٹل ہونے دو، اس کے اوپر ایج عمر کا غبار چڑھے گا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جواب مل جائے گا۔